سامنے سر بسجود ہو گئے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو جب قرآن کہتا ہے الا ابلیس، ایک شخص تھا جس کو قرآن نے پہلا تعارف ابلیس کا کروایا، تو اس نے انکار کیا۔ آگے پھر اللہ وحدہ لا شریک اس کی انکار کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ ابا واستکبر، وہ منکر ہوا، اور ان کے انکار کی وجہ اس کا تکبر تھا، اس کا غرور تھا، اس کا فخر تھا۔ جب اس نے تکبر کیا تو میرے اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تو اب کافر ہو چکا ہے، تو اس آدم کے انکار سجدہ اور تعظیم کی وجہ سے تم نے نہیں کی، لہذا تم کافر ہو، اور پھر اللہ نے کافر کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ مفہوماً میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ حضرات کی وقت سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا تو ان کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کو شان دی کہ کیوں اللہ نے بنایا؟ ویسے تو فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب نے فرما دیا، کہ جب رب نے کہہ دیا تو یہی ان کی فضیلت ہے۔ لیکن اس کی جو مختلف وجوہات، جو ایک وجہ قرآن کریم نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ ان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اللہ نے افضل بنایا۔ اشرف المخلوقات، تمام جتنی مخلوقات ہیں، all the creations، human being is the superior، سب سے بہترین ہے کون؟ آدم۔ کون ہے؟ آدم۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب پہ فضیلت عطا فرما دی۔ ایک فضیلت کا پہلو، ایک فضیلت کی وجہ جو اس جگہ پہ اللہ نے وضاحت فرمائی، میں اس حوالے سے اگر عرض کروں تو میرے رب نے جب کہا کہ میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا۔ اور سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ فضیلت کیا تھی کہ اس سے پہلے جب تخلیق آدم کی بات ہوئی تو میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں، ان کو پیدا فرمانے والا ہوں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ملائکہ نے عرض کیا یا رب العالمین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بیٹا بات نہ کریں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تجھے سجدے کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن نے کہا، اور رب نے فرمایا نا جب کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا ہم بیان کرتے ہیں نا تیری پاکی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا رب العالمین ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بولتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الہی اگر تو اس لیے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہا ہے کہ وہ تیری عبادت کریں گے تو ہم کافی ہیں نا، کسی اور مخلوق کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تجھے سراہتے بھی ہیں، تیری پاکی بیان بھی کرتے ہیں، تجھے سامنے جھکتے بھی ہیں ہم تیرے۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک فرشتہ اگر سجدے میں ہے تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سال وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی پڑا، اس نے لاکھوں سال تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ ایک فرشتہ اگر رکوع میں ہے تو ہزاروں سال گزر گئے وہ رکوع میں ہی پڑا، وہ اٹھتا ہی نہیں۔ ایسی مثالیں ہیں، روایات ملتی ہیں کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، لاکھوں صدیاں گزر گئیں وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، کسی اور طرف وہ رغبت رکھتا ہی نہیں، غفلت کرتا ہی نہیں، وہ کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں، وہ فقط رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، تلاوت میں ہے، حمد میں ہے، تسبیح میں ہے، اس کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا نا کہ میں جو ہے وہ آدم کو بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا الہی ضرورت کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بولتے ہیں، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام معاذ اللہ کوئی زیادہ جھکیں گے؟ ہم تیرے ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ میں اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تم عبادت کو ہی مقصد سمجھتے ہو، مگر انی اعلم ما لا تعلمون، وہ اس کو جو
آگے فضیلت کی میرے اللہ نے وجہ بیان فرما دی. فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، میں نے آدم کو سارا علم عطا فرما دیا. اب اس بڑا فرق سمجھ لیجئے، عزت کا، معیار عزت سمجھ لیجئے، اشرفیت کا، افضلیت کا جو فرق آتا ہے ملائکہ میں اور آدم علیہ السلام، وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو علم عطا فرمایا. اب علم کی وجہ سے اللہ نے آدم کو، ایک پہلو ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ نے آدم کو فضیلت عطا فرما دی، آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرما دی. اب ہمارے لیے یہاں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے یہاں پہ کیا نتیجہ ہے، لیسن کیا ملتا ہے؟ ہم بھی یہاں عبادت گزاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی وہ فلاں پیر صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں فقیر صاحب، فلاں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی کیا کر رہے، وہ جی ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ جی ساری دن جو ہے یہ چپ کا روزہ رکھے رہتا ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتے. یہ کیا ہے جی؟ یہ حضرت بڑے پہنچے ہیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں. جی بڑا ہے جی، وہ کسی سے ملتے ہی نہیں. وہ جی حضرت صاحب جو ہے وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. بھی کیسے پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ جی عبادت بڑی کرتے ہیں. تو یہ تو ملائکہ نے کہا تھا نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، عبادت تو ہم بھی کرتے. پہنچے تو فرشتے بھی بڑی اعلیٰ مقام پہ تھے، بڑی عزت تھی ان کی اللہ کی بارگاہ میں. مگر یاد رکھیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ عالم، عبادت گزار، عابد جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتا رہے، اور عالم جو ہے اپنے فرض کو ادا کر کے سو جائے. فرمایا میرے نبی نے اس کا سونا اس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. ہم عبادت گزار کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم عالم کے پیچھے نہیں بھاگتے. ہم سمجھیں کہ عالم تو ایسے ہی آ گئے، ان کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہوتے. حالانکہ ولایت کے لیے علم پہلی شرط ہے. اللہ جو ہے وہ یا علم حاصل کرتا ہے یا اگر پھر میرا اللہ اس کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہے. جاہل نہیں ہوتا اللہ کا ولی. تو برادران اسلام جو جہالت میں عبادت کرتا ہے، چو شمع از پے علم باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شنا، کہ جو بے علم ہوتا ہے نا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا. عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور عبادت گزار عالم کے پیچھے چلنا چاہیے. یہاں پہ میں نے دیکھا بڑے بڑے عالم لوگ جو ہے وہ عبادت گزاروں کے پیچھے. عبادت کے لیے علم شرط ہے. تو سامعین ذی وقار، اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی فلاں صوفی صاحب ہیں، فلاں فقیر صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں شیخ طریقت ہیں، فلاں جو ہیں وہ جی سارا دن عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، بازی اپنے جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں، اپنے حجرہ نشین ہیں. اور خدا کے بندو، یہ حجرہ نشینی تو ملائکہ کے پاس بھی تھی، یہ حمد و ثنا تو ملائکہ کے پاس بھی تھی، یہ جو ذکر و اذکار ہے یہ ملائکہ کے پاس بھی تھا. مگر رب نے ملائکہ سے آدم کو عبادت کی وجہ سے نہیں، آدم کو علم کی وجہ سے افضل قرار دیا. تو عالم عابد سے افضل ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے. بڑا مقام ہے شہید کا، لیکن نبی نے فرمایا کہ عالم کے علم کی سیاہی، جو اس کے قلم کی سے جس سے وہ لکھتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی حدیث لکھتا ہے، وہ اس کی شرح لکھتا ہے، وہ فتاوے لکھتا ہے، وہ مسائل لکھتا ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کا لکھا ہوا جو ہے وہ شہید کے خون جو ہے اس سے زیادہ مقدس ہے، کیونکہ اس کے لکھے سے ہی تو شہید نے اس مسئلے کو پڑھا اور مصطفیٰ کے نام پہ جان دے دی ہے. یہ علماء ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. تو قرآن کریم نے عالم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے عالم کی شان. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عالم کی عظمت جاہلوں پہ اس طرح ہے جس طرح فرمایا میری تم پر ہے. جس طرح میں تم سے افضل ہوں، اس طرح عالم جو ہے وہ جاہلوں سے افضل ہے. سامعین ذی وقار، اس لیے علماء کی قدر کریں، اور کتنا ہی اعلیٰ ہو اگر عالم بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، پیچھے اس کے چلیں
وہ قابل تقلید نہیں ہے. عالم کا علم قابل تقلید ہے، اور اگر عالم بھی ہو اور اس کے ساتھ عبادت گزار بھی ہو، اپنے فرائض کو پورے کرنے والا، واجبات کو ادا کرنے والا، جس طرح حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی، جس طرح حضرت پیر سیدنا مہر علی رحمۃ اللہ تعالی، جس طرح حضرت تاجدار بریلی حضرت امام شاہ رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ لوگ ہیں جو عالم بھی ہیں، جو عابد بھی ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیں لوگ جو شیخ طریقت ہیں، جو عالم شریعت ہیں. یہاں پہ کچھ نہیں آتا لیکن خود کو جو ہے وہ پیر اور شیخ بنا کے بیٹھے. وہ بالکل اس قابل نہیں کہ ان کی پیروی کی جائے. پیروی عالم کی ہوتی ہے، اور عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، تو اس کو پھر ہاتھوں سے اٹھا کے سلام کرنا چاہیے. تو سامعین ذی وقار، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو علم ہے نا، میرے نبی نے بھی جو علم حاصل کیا، الرحمن علم القرآن. میرے نبی نے کوئی علم عام انسان سے حاصل نہیں کیا، میرے نبی نے علم حاصل کیا تو اللہ سے بغیر وسیلہ کے حاصل کیا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا. وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، سرے عرش پر ہے تیری گزر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، میرے نبی کے سامنے کائنات میرے نبی کے سامنے ہے، مشرقین و مغربین میرے نبی کے سامنے ہے. میرے نبی تو ہر لحاظ، ہر پہلو، ہر جہت سے افضل، اعلیٰ، بہترین ہے، مگر میرے نبی کا علم بھی وہ ہے. ارے کائنات کا علم محدود ہے، اے کائنات کے مقابلے میں میرے نبی کا علم لامحدود ہے، اور میرے نبی کا علم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محدود ہے، اور میرے رب کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. کائنات کا علم میرے نبی کے سامنے محدود ہے، اور میرے نبی کا علم اللہ کے سامنے محدود ہے، اور اللہ کا علم وہ ہے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو سامعین ذی وقار، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جن کو ایسا علم عطا فرمایا، سرے عرش پر ہے، سرے عرش پر ہے، تیری گزر دل فرش پر ہے، تیری نظر. سب مل کے میرے ساتھ کہیں، سرے عرش پر ہے، تیری نہیں باواز بلند میرے ساتھ کہیں، کوئی شخص خاموش نہ رہے، اپنے پوری طاقت جتنی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس طاقت کے ساتھ اپنی زبان کو نبی کی نعت کے لیے کھولے. جس کا جو نبی کا ذکر کرتا ہے میرا اللہ اس کو سلامت رکھتا ہے، اس کے چہروں کو سلامت رکھتا ہے. باواز بلند میرے ساتھ کہیں، سرے عرش پر ہے، تیری سرے عرش پر ہے، تیری دل فرش پر ہے، تیری نظر ملکوت و ملک
نے کہا یا رب العالمین ہم تیری عبادت کرنے والے، ہم تیرے سامنے جھکنے والے، ہم تجھے سجدہ کرنے والے، ہم تیری پاکی بیان فرمانے والے، ہم تجھے سراہنے والے، تیری تخلیق میں تیری حمد کرنے والے، اے میرے مولا تجھے تو کسی اور کی ضرورت نہیں، تو تو ہماری بھی ضرورت نہیں رکھتا، مگر تو نے ہمیں تخلیق فرمایا اور ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے آدم کو بنانے کی؟ میرے رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے، تم عبادت کو ہی مقصد سمجھتے ہو، عبادت کو ہی افضل سمجھتے ہو، مگر میرا حکم یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو سب کا علم دیا اور اس علم کی وجہ سے آدم کو تم سے افضل کیا ہے۔ تو سامعین وقار یاد رکھیے گا، اللہ نے آدم کو افضل بنایا، اللہ نے آدم کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آدم کو بہترین بنایا، وجہ ایک وجہ یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا علم عطا فرما دیا، نام سکھا دیے۔ نام سے مراد یہ ہے نام بھی جانتے تھے، ان کے کام بھی جانتے تھے، کیفیت بھی جانتے تھے، ماہیت بھی جانتے تھے۔ پھر میرے رب ذوالجلال نے سب چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے ثم عرضهم علی الملائکۃ، ہر چیز کو اللہ نے ملائکہ کے سامنے فرمایا کھڑو ساری چیزاں دسو یہ کی ہے، بتاؤ یہ کیا ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، بتاؤ یہ کیا ہے، ہر چیز کو میرے اللہ نے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اس سے مراد ان کنتم صادقین، سچے سے مراد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عبادت ہی جو ہے وہ علم سے افضل ہے، سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام، ان چیزوں کی بتاؤ چیزیں۔ تو سب نے کہا قالوا سبحانک، یا اللہ تو ہی پاک ہے، مطلب اسی کچھ نہیں مولا تو ہی پاک ہے، سانو کی پتا، لا علم لنا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ ہے ان کا اعتراف۔ یہ بھی گل سمجھ لو، جی چیز کا پتا نہ ہوئے وہ بندہ نہیں لے گا۔ ہمارے یہاں پہ یہ عادت ہے، نام ہی پتا ہوگا نا تو کوئی نہ کوئی گل کر دینا، او جی تینوں نہیں پتا مینوں پتا ہے، حالانکہ پتا انہوں بھی نہیں ہوتا۔ فرشتے عبادت گزار تھے، مگر جب رب نے فرمایا نا ہر چیز پیش کی، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کی جواب دیتا قالوا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تیری پاکی ہے، لا علم لنا، سانوں کی پتا تو سانوں دسیا ہی نہیں۔ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا یہ عظمت ہے۔ کئی بندے انہوں نے مسئلہ پوچھو نا تو اندہ کو نہیں ہوں، لیکن وہ جھوٹ بنا کے دستے ہیں۔ ہم پنجابی پھر بالخصوص پنجابی دی حالت ہے کہ دنیا کی ایسی کوئی چیز نا تسی کوئی جیڑی شاید کدی کسی نہیں ویکھی وہ تسی لوکاں دے سامنے رکھو، انگریزاں دے سامنے رکھو نا، وہ چکن گے کھبے سجے دائیں بائیں، اس کو دیکھتے رہیں گے، وہ دیکھتے کہیں گے سوری وی ڈونٹ نو، سانو نہیں پتا ہے کی، کسی اور نے پوچھو گے سوری جی ہم نہیں جانتے، لا علم لنا، ہمیں کیا پتا۔ تو جے کوئی پنجابی ہوئے وہ دے سامنے رکھو، وہ چکے گا ویکھے گا نہ لے کے پتہ نہیں ہے گولڑ مولڑ ہی لگتا ہے، کوئی نہ کوئی نہ ضرور رکھ دے گا اپنے کولوں۔ او خدا کے بندو تکے نہ لاؤ، جس کا نہیں پتا وہ بیان ہے نہیں کرنا، کیونکہ جو بیان کرے گا اگر کسی نے سن کے گمراہ ہوا، اس کا ذمہ دار بھی وہ شخص ہوگا بیان کرنے والا۔ لہذا ایویں فتوے نہیں دئی دے جس چیز کا پتہ نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج
ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ جاہلوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. ایک جاہل اوپر سے بد کردار، جو ناچنے والے گانے والے کنجر طوائف کنجریاں جن کو آج اداکار اور آرٹسٹ کہا جاتا ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اور آپ دیکھ لیجیے ٹی وی چینل پہ کیسے وہ طوائفیں آ کے دین بتائیں گی، سر پہ ان کے دوپٹے ہوں گے اور وہ آ کے اچھی اچھی باتیں کریں گی. وہ جاہل بھی ہیں اور ان کا ایسا کردار بھی نہیں. کئی جگہ سوال کرتے ہیں شاہ جی کیا ان کو حق نہیں وہ دین کی بات کریں؟ میں نے کہا بالکل حق ہے، لیکن پہلے دین کو سمجھیں، دین پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، علم حاصل کریں، پھر آگے بات کریں. تو جو خود جانتا نہیں وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. تو سامعین جی وقار میرے رب ذوالجلال نے فرمایا بتا ان چیزوں کے نام. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. سب ملائکہ نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے میرے مولا تو پاک ہے، ہمیں تو یہ پتا نہیں ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اس سے آگے ہم نہیں جانتے. ان چیزوں کا ہمیں کوئی خبر نہیں، کوئی پتا نہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک میرے مولا تو ہی علم والا، تو ہی حکمت والا. پھر میرے رب ذوالجلال نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم. پھر میرے رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے سامنے وہ ساری چیزیں سامنے کر کے فرمایا اے پیارے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کے متعلق بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم، تو میرے آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے. قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. فرمایا میں نہ کہتا تھا. پھر رب ذوالجلال نے فرشتوں سے فرمایا میں نہ کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. تمہیں میں نے محدود علم دیا آدم کے مقابلے میں، تم عبادت کرنے والے ہو، مگر میرا آدم وہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. میں نے ہر چیز اپنے آدم کے سامنے پیش کر دی ہے، اس کو میں نے سکھا دیا، اس کو چیزیں بھی بتا دی. قیامت تک کی ہر چیز کا نام اور اس کی کیفیت کو اللہ نے آدم کو علم عطا فرما دیا. اور میں نہ کہتا تھا کہ تمہیں نہیں پتا، یا اللہ ٹھیک ہے ہم تیرے سامنے. پھر میرے اللہ نے فرمایا اچھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں اللہ جو ہے چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہوں. کائنات ارض و سما میں جو چیز تم نہیں جانتے ہو میرا اللہ جانتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہ جو بات سمجھ لینی چاہیے، جو ہم چھپاتے ہیں میرا اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ سے کوئی چھپ سکتا نہیں، وہ دلوں کے خیالوں کو بھی جان لیتا. علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کے بھیدوں کو، بلکہ دل کی دھڑکن میں آنے والے خیال اب دل میں نہیں آتا، میرا اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا آئے گا، میرا اللہ وہ بھی جانتا ہے. تو خبردار رب کے سامنے سے تم چھپ نہیں سکتے. اپنی خلوت، اپنی جلوت، اپنا ظاہر، اپنا باطن تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے. تو اپنی حیثیت کو جانو. اللہ نے اے انسان تجھے افضل بنایا ہے، تجھے بہترین بنایا ہے. اور میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، بلکہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی افضلیت جو ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم کی وجہ سے عطا فرمایا. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان
جی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. اقبال کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اپنے آپ کو پہچان، اللہ نے تجھے کیا شرف عطا فرمایا ہے. تو سامعین ذی وقار، تیرا مقام، تیری عزت، تیرا فخر اللہ کی بارگاہ. اچھا اس میں ایک عرض کروں، ہے توجہ؟ تو جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت ہی مقصود ہے. نماز پڑھو جی مقصد حل ہو گیا. جمعے کے دن آنے بس جمعہ پڑھ لیا مقصد حل ہو گیا. روزے کا مہینہ آتا پیا، روزے رکھے جی مقصد حل ہوا. حج کے جی اللہ کا شکر ہے جی زندگی کا مقصد حل ہو گیا. حج کر لیا میں نے، کعبے کا طواف کر لیا، حجر اسود کو چوم لیا، بیت اللہ کی زیارت کر لی، میں جی قرآن ماشاءاللہ پڑھ لیا، میری زندگی کا مقصد جو ہے پورا ہوا. ہرگز نہیں. جو یہ سمجھتا ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ فریب میں رہتا ہے. اس نے اپنے ارد گرد وہ تصور قائم کر رکھا ہے جو قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. نماز مقصود نہیں. بڑی ذمہ داری سے اور بڑی توجہ سے یہ پیغام سنیے گا. نماز مقصود ہے، روزہ مقصود ہے، حج مقصود ہے نہیں. یہ ذرائع ہیں اس مقصود تک پہنچنے کے. بات سمجھ رہی ہے آپ؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عبادات مقصود نہیں، یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ. اگر یہ ذرائع پہ عمل کر کے بھی ہمیں مقصود حاصل نہ ہو تو پھر یاد رکھو تمہیں غور کرنا ہوگا نقص کہاں پہ ہے، کہاں پہ فالٹ آ رہا ہے، کہاں پہ صحیح عمل ہو نہیں رہا، اس کا حق ادا نہیں ہو رہا. اگر آپ یہ سمجھے نماز پڑھی مقصد حاصل ہوا تو یہ دھوکہ اور فریب ہے. عبادات مقصد نہیں. اگر عبادات ہی مقصد ہوتی تو پھر تخلیق آدم کا فائدہ ہی تو نہیں تھا. فرشتے عبادات کرتے تھے. مقصود عبادت نہیں، مقصود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کی بندگی کر لیں، اس کے قوانین پہ عمل کر سکیں. انسان کا مقصود نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جو اقبال پیغام دیتا ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو ہے، تو نہیں جہاں کے لیے. پھر تو کس لیے ہے؟ کس لیے؟ تو اللہ نے فرمایا الا لیعبدون. تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے ہے. تیری آنے کا مقصد، تیری تخلیق کا مقصد یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ عبادات، یہ نفل و نوافل، یہ کلام کا پڑھنا، یہ تلاوت، یہ سب کچھ مقصود نہیں، مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تیرا مقصود، تیرا مطلوب کیا ہے؟ اے دنیا وہ نئی منزل سادی، نئی منزل سادی وہ ساڈے دور دراز بسے وہ ملک فلک سب ہیٹھاں بس دے. سب مل کے میرے نعرہ کوئی ملک فلک کوئی سب ہیٹھاں اچھی میرے نعرہ کوئی. انسان بھی زندگی کا مقصد کی ہے. عبادت مقصود نہیں، روزہ مقصود نہیں، حج مقصود نہیں، جہاد مقصود نہیں. عبادت مطلوب و مقصود نہیں، ساڈا مطلوب و مقصود کی ہے دنیا نہیں منزل ساڈی، ساڈے دور دراز اوے ساڈے دور دراز بسے تے ملک فلک سب ہیٹھاں بس
پرواز ہے ساری لاہوتی پرواز ہے اچھی میرے نالا کھوئے اپنے آپ کو پہچانو اللہ نے تینوں افضل بنایا تینوں اعلیٰ بنایا تینوں بہترین بنایا حتیٰ کہ قرآن آندہ پیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یہ دنیا میں منزل سادی ساڑھے دور دراز نہیں ہولی نہ بولو اپنی جان اپنی عظمت پہچانو یاد کرو اے سبق نو اے ساڑھے دور دراز نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اے دنیا میں منزل ساڑی ساڑھے دور دراز اے ساڑھے دور دراز بسے رے تے ملک فلکی وہ کتھے کنے کو دور نے کنے کو اچھے نے کنے کو مرتبہ ہے وہ ملک فلک سب ہیٹھان وسیلے وہ دنیا ہو رے وہ دنیا ہو رے وہ پرواز ہے ساڑی ساڑھے رتبے بہت ساڑھے رتبے بہت یہ تیرا مقام ہے قرآن آندہ بوائز قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس سارے آدمیت آدم نو سجدہ کر دینے پہ تیرے رتبے بہت تیرے رتبے بہت اونچے تیرے اعظم اصل مقام ہے ساڑا اعظم اصل مقام ہے ساڑا جتھے ذات قدیم دے دے تو سامعین ذی وقار انسان کو اپنے شرف کو پہچاننا ہے اپنی ذات کی حقیقت کو جاننا ہے ہم بھولے ہوئے ہیں ہم جس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہمارا مطلوب و مقصود ہی نہیں وہ تو سب کچھ یہاں چھوڑ چھاڑ کے ہم چلے جائیں گے تو جہاں جانا ہے تیرا مطلوب و مقصود وہ ہے ہمیں اپنی ذات اپنی حقیقت مکانی ہوں اقبال نے کہا تھا مکانی ہوں کہ آزاد مکان ہوں جہاں بھی ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں وہ اپنی لا مکانی میں رہیں مست مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں انسان پہچان اپنے آپ کو جس دن انسان مرتبہ انسانیت کو پہچان گیا جس دن آدم آدمیت کو جان گیا اپنے شرف کو جان گیا پھر اس کو جینے کا مزہ ہی تب آئے گا یہ جینے کا مزہ نہیں کہ یہ تو جانور کی زندگی ہے اپنے آپ کو جانے جس نے خود کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا تو سامعین ذی وقار بلکہ اقبال کا پیغام یہ بھی ہے یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مت
نور ہے جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں. اللہ نے تجھے روشن کیا، تیرے کردار کو روشن کیا، تیرے دماغ کے لیے قرآن جیسی روشن کتاب بھیجی، تجھے عمل کرنے کے لیے مصطفیٰ کے نور کا اسوہ حسنہ تجھے مل گیا. مگر ہم ظلمت میں ہیں. اس نور کو چھوڑ کے ہمارے اللہ نے ہمیں ظلمت سے نکالا، یخرج من الظلمات الی النور، اور ہم ہیں کہ نور کو چھوڑ کے واپس تاریکیوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے مرتبے کو بھولے ہوئے. جس دن انسان اپنے مرتبے کو جان گیا یہ ساری چیز اس کے لیے بے معنی ہو جائیں گی. وہ جیے گا تو خدا کے لیے، مرے گا تو خدا کے لیے. یہ ہے ہماری عظمت. اقبال کہنے میں یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا سراپا نور ہے جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں. سراپا نور ہے جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں. نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں، نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں نہ پیمانہ. نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں نہ پیمانہ. میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں. میں ہر شے کی کہیں مل کے میرے ساتھ اللہ کرے ہم یہ پیغام سمجھ جائیں. نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں، نہ صحبا ہوں نہ فضا گونجے. نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں نہ پیمانہ. میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں. یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا. اپنے آپ کو ہمیں جاننا ہے. ہم خود کو بھولے ہوئے، ہم خود شیطان ہمارا دشمن عدو مبین، مگر ہمارا کردار معاذ اللہ شیطان جیسا ہے. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ نکلا، وہ ذلیل ہوا، وہ ہمیں بھی ذلیل کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں شرف بخشا، اور ٹائٹل کا دفاع کرنا ہمیں ضرور آنا چاہیے. اور پہلوان جڑا نواں کھاڑے چاہے نا تو وہ پہلوان جڑا نا وہ ہار بھی جائے، لوگ چیمپئن کو لو رہے ہیں تو یہ چیمپئن کی کنڈ لگ جائے. لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے ٹائٹل کا دفاع نہیں کر سکا. ارے ٹائٹل کا دفاع کرنا سیکھو. تم اللہ نے تمہیں شرف بخشا، اس شرف کا دفاع سیکھو. اگر ہر نویں پہلوان کو اس ٹھہ جانا ہے تو تسی انسان کا دو نہیں، ہمیشہ اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں. سانو ایک ٹائٹل مانگ کے نہیں لینا پیا، اللہ نے سانو پہلوں ہی عطا فرما دیتا. اب یہ ہماری مرضی ہے اس ٹائٹل کو کیسے دفاع کرتے. تو سامی نے جو عرض کرنا پیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا ایسا کیسا ٹائٹل ملیا، کیسی عزت ملی، کیسی عظمت ملی. قرآن رب نے فرمایا میں علم کی وجہ تو افضل قرار دیتا ہے. ان پر اللہ نے حکم دیتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا سارے ملائکہ سجدہ کیتا. قرآن کہتا ہے اللہ، اچھی بولو اللہ، ایک کوئی بندہ سی جڑا چول نکلیا.
इल्ला इबलीस, उन्हें क्या मैं नहीं करना। अगर तवज्जो हो तो एक और गल करा, इनकार किसने किया? इबलीस ने। पहली दफा उसका तारुफ इबलीस हुआ है। उन्हें इनकार, उसका नाम सी अज़ाज़ील, उन्हें क्या मैं नहीं करना। रब ने फरमाया तो इबलीस है, यू आर द डिसअपॉइंटेड वन, मायूस कुनिंदा, तू मायूसी फैलाएगा, मगर मेरे बंदे मेरी रहमत को मायूस नहीं होंगे। तो वो जो मायूस शुदा था ना, उसने कहा मैं नहीं करूंगा। एक रवायत में आता है कि बाद गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुलाकात हुई, फरमाया लईना रब सारे माफ़ी देंदा, तू भी माफ़ी मांग ले। उन्हें कहा जी बिल्कुल तैयार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तूर ते, या रब्बुल आलमीन, वो जिन्हें ना की सी ना वो मन्नी बैठा है, ते मौला को माफ़ी की वजह कोई तौबा। रब आख्या बिल्कुल मैं रहमान, दरवाजे खुले ने, पर बेईमान चवल है, उन्हें फिर भी मनना नहीं, ये उत्तो उत्तो कहते। हजरत मूसा अर्ज की या रब्बुल आलमीन कोई एक वजह दस दे, हुज्जत तमाम हो जाए। रब ने फरमाया अच्छा प्यारे कलीम, तुसी मेरे कलीम हो, मेरे मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करना, तुसी मेरे पैगंबर हो, जाओ उन्होंने आखो जे सजदा आदम नूं नहीं ना कीता ते आदम दी कबर ते सजदा कर दो, मैं फिर भी माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम आखे भी कम मुक गया, गल जिन्होंने पंजाबी में गल सिरे लग गई, तोड़ चढ़ गई, हुण दुनिया च रौले मुक जाएंगे, इको ही वड्डा बेईमान ये भी तौबा कर गया तो कम ही सीधा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, हाँ जी प्यारे कलीम को गल सुन के आए हो, फरमाया हाँ तेरे वास्ते बड़ी मुबारक। उन्हें आख्या चलो शुक्र, तो जनाब करना की पैना हम तौबा, चलो मैनू लै जाओ रब की बारगाह। आपने फरमाया ना, डायरैक्ट रब को नहीं, जिथों गल छट्टी सी उत्थों ही शुरू करनी, नबियां नू बाईपास नहीं करना, बगैर वसीला नबी के खुदा तक नहीं पहुंचोगे। नहीं गल समझे नहीं। उन्हें आख्या प्यारे आदम प्यारे कलीम मैनू तौबा करा दो, मैं हाजिर। आपने फरमाया वजह मिल गई। उन्हें कहा चलो जनाब चलिए रब को। उन्हें आख्या ना, दरे नबूवत पे आना पड़ेगा। फरमाया, उसने कहा प्यारे कलीम क्या? उसने हजरत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान इब्लीस, रब की तरफ से छूट मिल गई, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। अर्ज की प्यारे कलीम कैसे? और हजरत मूसा ने फरमाया चल मेरे साथ, अभी आदम की कब्र पे उस कब्र की ताज़ीम कर लो, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उस बदबख्त ने कहा अरे मैंने जिंदा नबी को नहीं माना, उसकी कब्र को कैसे मानूंगा? फिर याद रखना मूसा ने कहा जब तक अरे वसीला नबी से नहीं गुजरेगा तेरी तौबा कबूल हो सकती नहीं है। बगैर वसीला नबूवत के तौबा नहीं है। अब उम्मत मुस्तफा के लिए भी ये है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अरे जब तक नबी का वसीला है तो तेरी बख्शिश है, अगर वसीला नबी नहीं तो बख्शिश है कोई नहीं। नबी का दर पे आना पड़ेगा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मत कर। तो सामी ने भी बगैर नबियों के वसीले तो बगैर मेरा रब भी तौबा कबूल नहीं करता। ये भी पता लग गया जेडे नबियों नहीं मानते वही कब्रां नहीं मानते। जो नबी की ताजीम नहीं करता वो नबी की कब्र की ताजीम भी नहीं करता। तो सामी ने जी कर दरे नबी पे आना पड़ेगा, जिस दर से कोई शाह भी, जिस दर से कोई शाह गदा खाली नहीं लौटा, जिस दर से कोई शाह गदा खाली नहीं लौटा, ऐसा बेलौला के वो तुम्हारा ही तो दर है,
انفسم جاؤ کو جس در سے کوئی شاہ ہو گدا خالی نہیں لوٹا اے صاحب لولا کے اے صاحب لولا کے وہ تمہارا ہی تو در ہے جس گھر میں قدم رکھتے تھے جبریل بھی ڈر کر جس گھر میں قدم رکھتے تھے جبریل بھی ڈر کر اے جان دو عالم میں وہ تمہارا ہی تو گھر ہے اے جان دو عالم میں مل کے کہو اے جان وہ تمہارا ہی تو گھر ہے جس گھر میں قدم رکھتے تھے جبریل بھی ڈر کر اے جان دو عالم میں وہ تمہارا ہی تو گھر ہے اور وہ رب دو عالم ہے وہ رب دو عالم ہے تو تو رحمت عالم الرحمن الرحیم الغفار الستار وہ رب میرا مہربانیاں فرمانے والا وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین ہے وہ رب دو عالم ہے تو تو رحمت عالم مل کے میرے ساتھ کہو وہ رب دو عالم تو رحمت دو عالم وہ رب دو عالم ہے تو اللہ واسطے اپنے اللہ کو نبی کو رحمت مانگ لو چپ کر کے نہ اپنی زبان نہ کھولو وہ رب تو عالم ہے تو رہا حالے بھی کئی بندے ہلے نے بولے نہیں اللہ کرے جڑے ہل پہنے وہ بول بھی پہنے وہ رب تو عالم تو رہا یہ پیغام پوری کائنات میں پہنچے تو رب تو عالم ہے تو رہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وہ رب تو عالم ہے تو رہا مت عالم محشر کا خطر ہے نہ جہنم کا ہی ڈر ہے محشر کا خطر ہے وہ بھی رحمان یہ بھی رحیم میرا رب بھی کریم میرے اللہ نے نبی بھی کریم بنایا وہ بھی بخشن والا یہ سونا بھی شفاعت کرن والا وہ رب تو عالم ہے تو رحمت میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے اے نبی کو بھی منگ لے نبی کے صدقے اللہ کو بھی منگ لے چپ کر کے نہ میں بخشش دی رات بھی آن والی ہے اچھی میرے نام رکھو وہ رب تو عالم ہے تو وہ رب تو عالم ہے رحمت عالم محشر کا خطر ہے نہ جہنم کا ہی ڈر ہے محشر کا خطر ہے نہ وقود الناس والحجارہ عدت للکافرین اللہ نے تے کافراں واسطے بنائی ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے دشمن کے لیے ہے ایک ناموس رسالت غداری کرن والے ختم نبوت کا انکار کرن والے ملک پاکستان اندر میرے نبی دی
توہین کرن والے انہاں تو مجھے توہین کرن والے گستاخاں دی مدد کرن والے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. 5 باری آکھو تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا, یہ قہر و غضب میرا. اللہ نے فرمایا کملی والیا اے جہنم دی اگ, اے سوانے تے سورج, اے تانبے دی زمین, اے تیرے غلاماں واسطے نہیں, اے تیرے دشمناں واسطے, ناموس اسارت غداری کرن والے واسطے, ختم نبوت نال غداری کرن والے واسطے, اسلام تے حملے کرن والے واسطے. یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے دشمن کے لیے ہے. ہاتھ چوک کے آکھو تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے دشمن کے لیے ہے. انہاں دشمنان رسول نو پیغام دیو تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے دشمن کے لیے ہے. یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے دشمن کے لیے ہے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے, وہ رب تو عالم ہے تو تو رہا, وہ رب تو عالم ہے تو تو رہا, رحمت عالم ہے. جڑا نبی دا غلام ہوئے وہ نام تماشر کا خطر ہے, نہ جہنم کا ہی ڈر ہے, معاشر کا خطر ہے, نہ جہنم کا ہی ڈر ہے. نبی کی آل, نبی کے اصحاب, خدا کے بندوں کے دشمنوں کے لیے. تو برادران اسلام فرمایا سجدہ انہیں کہ اللہ ابلیس میں نہیں کرنا, نہ قبر نو کرنا, نہ آدم نو کرنا. رب نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ذلیل ہوندا رہ, تیری رسی دراز قیامت والے دیہاڑے پوچھاں گا, کنا کو دوڑے گا, کنا کو گمراہ کرے گا. انہیں آخیا پھر کوئی گل نہیں, میں ہر طرف تو گمراہ کروں گا اولاد آدم علیہ السلام نو. رب نے فرمایا کوئی گل نہیں. انہیں آخیا میں دائیں گمراہ کراں گا, بائیں گمراہ کراں گا, اگوں دی آواں گا, پچھوں آ کے گمراہ کراں گا, چواں پاسیوں. رب نے فرمایا چارے ملے نہیں, 2 نہیں ملے, کھبا بھی مان لے, سجا بھی مان لے, اگا بھی مان لے, پیچھا بھی, چواں پاسوں گمراہ کرے گا. میرے رب نے فرمایا جنہ مرضی کر, 2 پاسے چھڈ گئے. جدوں میرا بندہ میرے ہاتھ چک کے دعا کرے گا میں ادوں بھی معاف کر دیاں گا, جدوں بندہ زمین پر سجدہ کر کے منگے گا میں ادوں بھی معاف کر دیا. پر میں 2 چھڈ گئے. آج ہمیں کوئی گل نہیں, سانو چواں پاسوں پی گئے. اچھا وہ گمراہ ہونے کی وجہ کی نکلی قرآن کے اندر, الا ابلیس, انہیں نہ کیتا. یا اللہ وجہ کی؟ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابا, وہ منکر ہوا. کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے, فخر کیا اس نے. کہا دیتے انہیں کہ میں بڑا عبادت گزار, اے ہنے پیدا ہویا تو ہنے ہی افضل. تو یاد رکھنا جو علم کے مقابلے میں, کیونکہ رب نے آدم کو عالم بنایا تھا, جو علم کے مقابلے میں تکبر کرے وہ شیطان ہے. یہ جو فقیر, صوفی, عبادت گزار, تہجدیں پڑھنے والے, ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے شیخ طریقت بنے پھرتے ہیں. ارے شیخ طریقت, پیر طریقت, صوفی صاحب, فقیر صاحب, عبادت کرنے والے, عبادت گزار, عابد صاحب, ارے تیرے لیے لازم ہے تو عالم کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ جا. یہ تھے کہ یہ یہاں علم کو, عالم کو ان جھوٹے آستانوں
جعلی فقیر اور صوفی کا جا کے تعریف کرے اس کو علم سے ان سے چھین لینا چاہیے؟ نہیں، ایسے عبادت گزاروں تہجد گزاروں کو عالم کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ تعظیم علم کی ہے، عبادت کی اس کے بعد ہے۔ یہ تھے کہ یہ بڑے بڑے عالم لوگ کہتے ہیں ایک پاس مفتی اعظم تو دوسرے پاس ایک پنڈ ایک صوفی بیٹھا ہے، وہ کہتا جی اینو کی پتا ہوئے؟ ارے جاہل تجھے کیا پتا ہے علم کی شان کیا ہے؟ تعظیم آدم کی علم کی عبادت فرشتے زیادہ کرتے تھے مگر فضیلت علم کو ہے۔ لہذا علماء کی قدر کرو، عبادت گزار نیک ہے، اپنی ذات واسطے نیک ہے۔ عالم کا منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا یہ پوری دنیا کے لیے نفع ہے، اور تعظیم پیچھے عالم کے چلا جاتا ہے، جاہل کے نہیں چلا جاتا۔ اس لیے علماء کی قدر کرو۔ یہ تھے کہ یہ جنہا 4 دن تجدہ پڑھ لگے جی وہ دے پیچھے سارے نظرانے، ایک بندہ فجر تو لے کے عشاء تک ڈیوٹی دینا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے انہوں کی پتا ہوگی وہ دی تنخواہ 7,000، وہ ایک پھیرا مارے تو 20,000 نظرانہ، نال جناب دیسی مرغا تے سب کچھ لے کے 50,000 دی دیہاڑی لے کے گھر جا کے کھاندا ہے۔ اینو مہینے بعد 8,000 دین لگا تکلیف ہوندی، پورا مہینہ پورا قرآن کھڑے ہو کے سناتا ہے وہ حافظ قرآن، تو مہینے کا پتہ کی لگتا جی 12,000 روپیہ جی لوکا نظرانہ دیتا ہے، شرم نہ ڈب کے مر جائیے۔ پورے مہینے کا قرآن سنا معاوضہ نہیں، مگر جیڑا صرف آ کے 4 دن داڑھی رکھ کے پگ بن کے تانوں دسے جی میں عبادت گزارا، وہ گھر میں آ کے دعا کرے تو انہوں جان لگے 20,000 نظرانہ، تو جیڑا پورا مہینہ قرآن سنائے انہوں 12,000۔ بتائیے نہیں، کوشش کرو کہ انہوں نا 79 روپیہ تول بھی دئیے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم اگر ان جاہل آستانوں پہ جانے والے اگر اپنا پیسہ روک کے علماء اور مدارس پہ خرچ کرے پاکستان کی حالت بدل جائے۔ یاد رکھیے گا ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، قدر علماء کی کرنی ہے، جاہلوں کی قدر نہیں۔ ٹھیک ہے تو عبادت کرنا ہے تو نفع لے لینا، ہاں اگر عالم بھی ہوئے تو نال عابد بھی ہوئے پھر تو سبحان اللہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، میں بھی ایس باری ساڑھے صدر صاحب آئے نے نا، امجد صاحب، سید صاحب، سعید صاحب، ساری انتظامیہ ہی چھٹی سے کلے بیٹھے، 2 بندے بیٹھے، باقی انتظامیہ جرمانہ پا دیئے ہیں۔ اچھا کاشی بس ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لو سارے، آج جڑا انتظامیہ چنے بیٹا سارے نو جرمانہ 5-5 ہزار روپیہ حافظ نو تراویح تے ایکسٹرا دیں گے، ذاتی گرا لو ہاں نہ ہاں پترو، اگلے جی میں موڑنا ہے جو میں 10,000 کر دیں، آج تو بعد نے یہی کرنا ہے۔ انتظامیہ جو جڑا نہ آئے محلے دار نے بھی دسو کیڑا کیڑا نماز پڑھنی ہوتا، انہیں محلے دار فی گھر میں بھی ٹیکس لانا ہونا، تو میں آپ جا کے نا جنہیں ایف بی آئی والے ہوندے نا، میں آپ جا کے بوا کھڑکا لینا، جنہ دیر پیسے نہ دیتے میں کرو اٹھنا ہی نہیں، لے ہم سویرے بھی کھاواں گا، شامی بھی کھاواں گا، دوپہری بھی کھاواں گا، تو میں کہ لاکھ کا بل دیہڑی بنا کے اٹھاں گا۔ اب محلے والوں کو پیغام دے دو جی اج میرا سارے مرنا کہ روزیاں دا مہینہ تو میں وہنا ایس باری جڑا نا چندہ کیوں نہیں کٹھا ہوندا، ساڈے کنا اگے مہینے بعد دیندے ہو روزیاں نہیں، بس ٹھیک ہے۔ ایس بار حافظ صاحب جڑے پڑھان گے انہوں نے 50,000 تو گھٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے 5-5 ہزار ہے، جنہیں نہیں آئے سارے انہوں دا تو باقی میں محلے جو پورا کروں گا، بس ٹھیک ہو گیا۔ اے تقریر چنگی آج دی تو صاحب جی نے بتا میں اپنا بھی نا کچھ ٹیکس پا رہا، میں بھی تو جمعہ فری پڑھانا، کوئی مینو بھی 40 سال والے دے کریم نے جمعہ پڑھایا تو تنخواہ نہیں لئی، مینو بھی 11واں سال ہے تو تنخواہ تو ٹیکس میں اپنا بھی نہ پالا اسے روز، تو سامعین جی وقار ہے توجہ، تو سامعین جی وقار تکبر کیا، غرور کیا۔ اب پتہ چلا جس نے آدم کے مقابلے میں خدا کے حکم کے سامنے بڑی توجہ سے جس نے غرور کیا، تکبر کیا، قرآن نے اس کو کیا کہا؟ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، الہی اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا وکان من الکافرین، اب یہ کافر ہوا، اس نے خدا کے حکم کے سامنے غرور کیا، اس نے آدم کے علم کے سامنے غرور
غرور کرے شریعت کے مقابلے میں وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اچھی بولو، کون ہے؟ کافر جو غرور کرے۔ اب یاد رکھنا، جو انسان کے مقابلے میں غرور کرے وہ گناہ گار، اپنے مال دی وجہ تو، دولت دی وجہ تو، عبادت دی وجہ تو غرور کرے تو کون ہے؟ گناہ گار۔ شیطان نے دو وجہ تو غرور کیتا، ایک عبادت دی وجہ تو دوسرا انا من النار، میں اگ تو ہاں اپنی ذات دی وجہ تو۔ وہ جیڑا چٹھا چیما ورٹ وریا تارڑ پٹی زمیندار بن کے آکھے نا میں تو کمی تو میں چودھری، انہوں آکھے قرآن آدھا تکبر نہ کر پھٹے منہ، مر جائیں گا چھیتی، ذلیل ہوئیں گا تو۔ اس ذات اور مال اور دولت اور عبادت پہ تکبر نہیں کرتے، المتکبر میرے اللہ کی ذات ہے۔ ہم کون ہیں تکبر کرنے والے؟ جس نے میں کیا نا، شیطان نے کہا انا خیر منہ، یزید آکھیا میں بڑا کچھ ہوں، فرعون نے آکھیا میں خدا، نمرود نے کہا میں خدا۔ رب نے سب کو ذلیل کیا، جو میں کرتا رہا وہ مٹ گیا، جو تو کرتا رہا وہ آج بھی زندہ ہے۔ میں نہ کیا کرو، جو آپ یا اللہ تیری رضا تو ہی ہے، سراہی سرنگو ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ۔ لہذا انہاں چیزاں تے غرور نہ کرو، یہ اللہ دی ذات ہے، اللہ دی رضا ہے تکبر، انہوں ہاتھ نہ پاؤ، رب ذلیل کر دے گا۔ تو جو انسان کے مقابلے میں غرور کرے وہ کون ہے؟ گناہ گار۔ تے جیڑا شریعت کے سامنے غرور کرے، قرآن کے حکم کے سامنے غرور کرے وہ کون ہے؟ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ انہوں ڈبو نو جا کے پوچھو، یہ آندہ جی کون ہے مفتی منیب الرحمان؟ کون ہے جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ؟ ہمیں بڑا علم آتا ہے، اور تینوں تے دعائے قنوت نہیں ہوندی، تو تے اپنی بیٹی دا نکاح نہیں پڑھا سکتا، تو کیسا عالم ہے؟ اگر شریعت کے مقابلے میں غرور کرے تو کافر، اگر کسی عالم کی ذات کی مخالفت کرتا ہے پھر بھی گناہ گار ہے۔ یہ سب آکڑے پھر دینے کہ اسی بڑے پڑھے لکھے ہیں تانوں کچھ بھی نہیں ہوتا، تسی مر جاؤ تہاڈے بالاں نوں تہاڈا جنازہ پڑھنا نہیں ہونا، میں انہاں میں ساڑ کے سٹ کے آ جانا، پھر تو مولوی لبنے کہ جنازہ پڑھانا ہے جی۔ اور خدا کے بندہ ڈرو اللہ سے، غرور نہ کیا کرو۔ یہ طاقت جوانی اس بادشاہ پہلا بڑیاں بادشاہیاں تے وزارتاں ہوندیاں رہیاں، مگر صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ تو صحابی نے بھی وقارت کرنا پیا، یہ غرور تے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کافر کبر غرور مٹا دل تھی، پھر یار دی گلی وچ آمنا سکھ، کافر کبر غرور مٹا دل تھی۔ اگر نبی دی بارگاہ چ حاضری دینی ہے نا، رب دی بارگاہ چ نہیں تے اتوں غرور کٹ لے، سر جھکا کے آ، نظراں جھکا کے آ، اپنا آپ مٹا کے آ۔ تو سامی نے بھی وقار مل کے میرے نال کوئی کافر کبر غرور مٹا دل تھی، پھر یار دی گلی وچ آمنا سکھ، اگلے فکر نو دخل نہ اس کوچے، اٹھے وانگ دیوانیاں جام نہ سکھ، اٹھے ہوش حواس دا کم نہیں، اس ہوش دا ہوش غلام نہ سکھ، بندیا مریے تے پھر محبوب ملنا، پہلو اپنا آپ مٹانا سکھ، اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنی
خود ہی اپنی ذات کو رب کے سامنے مٹا ڈالو. قرآن ہوئے, نبی دی حدیث ہوئے, علماء شریعت بیان کرن تے غرور نہ کر, ورنہ گمراہ ہو جائیں گا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو سامی نے بھی غرض کرنا پیا, شیطان نے جڑا بھلایا, شیطان آندا میں گمراہ کراں گا, مگر میرے رب ذوالجلال نے فرمایا جتنا مرضی تو گمراہ کرتا رہے, مگر جدوں میرا بندہ میرے کول معافی منگے گا میں اودے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیاں گا, اودے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. سیدنا آدم علیہ السلام انہاں دی معاذ اللہ انہاں نوں کوئی خطا تے نہ سمجھے, کیونکہ انبیاء سے ایسے اعمال کا سرزد ہونا وہ معاذ اللہ وہ خطا نہیں ہے, وہ امت کے لیے تعلیم ہے. اللہ ان پہ وہ کیفیت طاری کر دیتا ہے جو اپنے علم کے ذوم میں کہتے ہیں جی آدم سے بھی معاذ اللہ خطا ہو گئی. نہیں, یہ لکھنے والے یا بیان کرنے والے عالم سے اجتہادی خطا ہے. انبیاء معصوم تھے, معصوم ہیں اور معصوم رہیں گے. غیر نبی محفوظ تھے, محفوظ ہیں, اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے. تو انبیاء کے متعلق یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے. شاہ جی قرآن کہتا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء سے خطا ہوئی, میں نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں, اس میں حکمتیں ہیں, اس میں تعلیم ہے امت کے لیے. اور جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا کہ تم دونوں میاں بیوی رہو, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, تو فرمایا تم دونوں جنت میں رہو, کھاؤ پیو, لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم چلے گئے, بولیے, لیکن ان کا جانا بھی معاذ اللہ خطا نہ کہو, اگرچہ وہ خود کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ان کی عجز و انکساری ہے, مصلحت تبلیغی ہے. یوں کہہ لیجئے رب نے اولاد آدم کو بتانا تھا جب شیطان تمہیں بھلا دے تو تم نے توبہ کیسے کرنی ہے, یہ تمہارے باپ کو میں سکھا دیتا. یہ تھی اس میں ایک مصلحت, حکمت یہ تھی. ورنہ ساڈے نوں شیطان بھلا دیندا, سانوں پتہ ہی نہیں لگدا توبہ کرنی کیویں. تو رب ذوالجلال نے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, اللہ نے آدم کو کچھ کلمے سکھا دیے. یا رب العالمین جڑا درخت کے قریب چلے گئے تو میرے رب نے فرمایا فکر نہ کرو, یہ معاذ اللہ آدم قصور نہیں, آدم کا قصور ہے, اونچا بولیے, آدم کا قصور ہے نہیں ہے. یا اللہ پھر ہوا کیا, رب ذوالجلال نے اس کا بیان بھی فرما دیا. یہ سن لیجیے قرآن کی آیت, اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, یہ بیڑا غرق بھی شیطان کا ہوا. آدم کو اللہ نے یہ نہیں کہا, قرآن کے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے لغزش دی, ان کو بلایا. رب نے یہ کیفیت ان پہ طاری کر دی. قصور آدم کا نہیں, خطا پہ معاذ اللہ آدم نہیں, خطا پہ شیطان تھا. اس نے نیکی سے ہٹانے کی جسارت کی اور اللہ نے آدم پہ وہ نسیان طاری کر دیا, اور ان کا وہ رونا ان کی عجز و انکساری ہے. تو سامی نے ذیبت عرض کرنا رب ذوالجلال نے بھی یہ جگہ گناہ شیطان دا ہے. آدم علیہ السلام معاذ اللہ کوئی گناہگار نہیں, آدم علیہ السلام کو کوئی خطا نہیں ہوئی. ساڈے واسطے بھی پیغام ہے, یہ بھی پتہ لگ گیا جو رب دے برگزیدہ بندے ہوندے نے میرا اللہ انہاں معصوم بناوندا ہے یا محفوظ بنا چھڈدا ہے. انہاں دے ذمے کوئی خطاواں نہیں, انہاں دے ذمے کوئی گناہ نہیں. بندیا تیرے واسطے بھی پیغام ہے. اسی بھی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ناراض ہو جاندے, قصوروار ٹھہرا لینے. ایک گناہ میرا ماپے ویکھے تو دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پامن والا. ہمیں بھی یہ درس ہے, اے بندہ خدا تم ہی اپنے مسلمان پراواں کو تعلق ہوئے, پھرا ہوئے, یار ہوئے, بیلی ہوئے, ملے دار ہوئے, تے گنڈا نہ بن. انہاں دیاں خطاواں دا ذکر نہ کر, انہاں دیاں اچھائیاں بھی ویکھیا کر, انہاں دے تے تانے نہ دیا کر. بلکہ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں چنگی
مندی سب مل کے میرے نال آکھو چنگی مندی اوے سجنا چنگی مندی اوے سجنا کولا اوے سو واری ہو جاندی یار یاراں دا اوے گلا نہیں کری دے یار یاراں دا یار یاراں دا اوے گلا نہیں کری دے اوے اصل پریت جنہاں دی جڑے جھوٹیاں محبتاں والے جھوٹے پیاراں والے دھوکے باز ہون وہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دیاں گنڈاں بن لیندے نے پھر گلے کردے نے میں انہوں چھڈ دتا میں اودے کولوں آ گیا میں اج کیتا میں او کیتا او تے چنگا ہی نہیں اے زندگی تو دے نال گزاری ہے راتاں تو دے نال گزارنا ہے دن رات تو دے نال رہنا ہے اے چھوٹیاں موٹیاں ہو جاندیاں نے اوے چنگی مندی سجنا کولا اوے سواری ہو جاندی پر یار یاراں دا اوے یار یاراں دا گلا نہیں جتھے گلا ہوے سمجھی محبت نہیں جتھے گلا ہوے سمجھی یاری نہیں جتھے گلا ہوے جتھے علامہ ہوے جتھے جا کے چوکاں وچ گلاں ہوے جے امام دے پیچھے نماز پڑھے چوکاں وچ جا کے گل کرے جدے نال محبت دا اظہار کرے بعد وچ اودا گلا کرے پھر سمجھ جاویں او یار یاراں دا یار یاراں دا گلا نہیں کری دے اصل پریت رب دے بندیاں کولوں بڑیاں غلطیاں ہوئیاں بڑیاں خطاواں ہوئیاں مگر یاد رکھیا جے میرا رب ہوے جڑا پردے پاون والا گناہاں نوں بخشن والا انہاں دیاں خطاواں نوں معاف فرمان والا کیونکہ رب اپنے بندیاں نال سچا پیار کردا ہے رب اپنے بندیاں نال سچا پیار کردا ہے او ستار العیوب بدبختیو اے جڑا رب دا گلا کرے جڑا نبی دے متعلق گلاں کرے نا نا اے یار یاراں دا یار یاراں دا اصل پریت جنہاں دی ایک گناہ میرا ماں پہ نکالا لکھ گناہ میرا مالک لکھ گناہ پردے پاون والا لکھ گناہ پردے پاون والا. تو سامعین ذی وقار اس لیے غرور اور تکبر سے بچیں شیطان کی پیروی سے اللہ ہمیں بچائے انسانوں میں جو معاملات ہو جائیں ان کو درگزر کرے اور علماء کی قدر کرے علماء کے سامنے تکبر غرور سے پیش نہ آئیں بلکہ عجز و انکساری سے پیش آئیں. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.